آج مسلمان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ ریاستی عالمی معاملات کے اندر، معاشی معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر اللہ کے نبی کی کیا رہنمائی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن کے اندر اللہ کے حبیب کی صرف جو تصویر ہے وہ یہ ہے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا اور نکاح کا حکم دیا، اور یہ چند عبادات ہیں، یہ ذات اقدس تک محدود ہے. جبکہ دین کہہ رہا ہے، دین اسلام زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. کہ یہ بات طے کی جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عروہ بن مسعود کے درمیان. تو عروہ بن مسعود نے کہا سارا پھڈا ہی یہی ہے. ہم اگر آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے ہیں تو یہ تو سارا پھڈا ہی اس بات کا ہے، یہ رسول اللہ کاٹیں آپ. تو حضرت علی لکھ رہے تھے، حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کاٹوں گا. جتنے بھی اسلامی ممالک تباہ ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سال میں، وہاں آپس میں لڑایا ہے. فوج کو حکومت سے لڑا ہے یا حکومتوں کو فوج سے لڑا ہے. میں اور آپ خوش ہوتے رہے. لیبیا کا جب معاملہ شروع ہوا تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار بڑا ظالم آدمی تھا، اور تھا بھی ظالم، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج سمجھ میں آ رہی ہے تو ساری گیم ہی الٹی تھی. آج لیبیا میں ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک الگ حکمران. تباہ ہو گیا ملک. جب ایسی ریاستیں، جب ایسے ظالم حکمران اگر موجود ہوں بھی تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر ہی وہ طریقہ کار ہے. حضور نے ہی فرمایا، ارشاد فرمایا. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ذوالقعدہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کے ایک عجیب اور ایک بڑے عظیم واقعے کے ساتھ بھی متصف ہے، اور سیرت کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس واقعے کا ایک بہت گہرا اثر ہے. اور اس واقعے کے ذیل میں سمجھنے کی بہت زیادہ چیزیں ہیں. اور وہ واقعہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں، 6 ہجری یعنی ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی. اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آج کل ہم بھی بڑا صلح ولا کرا رہے ہیں دنیا کی، اور اس معاملے میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں. تو ایک صلح ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مشرکین مکہ کے ساتھ. اور یہ صلح حدیبیہ اپنی ذات میں، اپنے واقعے کے ضمن میں بڑی حکمتیں، مصلحتیں اور بہت زیادہ نتائج اور خزائن رکھتی ہیں. آج کے دور کے اندر اگر مسلمان موجودہ عالمی حالات کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی زندگی کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. قرآن اور حضور کی زندگی کی تعلیمات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر کے امت کی بھلائی اور امت کا جو ایک بگڑا ہوا توازن ہے اس کو درست کر سکیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ بات جب سے مسلمانوں کے ذہنوں سے نکلی ہے، نکلی نہیں ہے، نکالی گئی، جان بوجھ کر نکالی گئی. اور مسلمان اس پروپیگنڈے کا ایسا شکار ہوئے
کہ وہ پروپگنڈا اور وہ گمراہی آج مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں سے نہیں نکل رہی، وہ یہ کہ وہ مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک روحانی پیشوا کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک نبی تھے، ایک رسول تھے، آخری نبی تھے، یہ حضور کی حیثیت تھی، جبکہ یہ بات مکمل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک بیک وقت آپ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، آخری نبی تھے، اس کائنات کے سب سے بڑے روحانی پیشوا تھے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، لیجسلیٹر تھے، گورننگ اتھارٹی رکھتے تھے، ریاست مدینہ کے پہلے اور اس اسلام اور عالم اسلام کی پہلی ریاست کے بانی اور مبانی تھے، اور حضور کی اسی وراثت کو لے کر خلفائے راشدین چلے ہیں، 4 خلیفہ آئے، وہ چاروں کے چاروں خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ نائب کس چیز میں تھے؟ کس چیز میں تھے؟ رسالت میں، نبوت میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو بات کرنا بھی کفر ہے، بلکہ وہ رسالت اور نبوت کے علاوہ جو حضور کی حیثیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ تھے۔ 30 سال کے عرصہ جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی، 30 سال رہے گی، سلاسون عامن، 30 سال، جس میں حضرت حسن کے 6 مہینے بھی داخل ہیں۔ فرمایا یہ جو نیابت تھی اللہ کے نبی کی، یہ ریاست کے اندر تھی، حاکمیت کے اندر تھی، رسالت اور نبوت تو ختم ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب اس پہلو کو نظر انداز کیا، جب ہمارے دلوں سے حضور کی ذات اقدس کا یہ پہلو نکل گیا، تو آج مسلمان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ ریاستی اور ان عالمی معاملات کے اندر، معاشی معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر اللہ کے نبی کی کیا رہنمائی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن کے اندر اللہ کے حبیب کی صرف جو تصویر ہے وہ یہ ہے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا اور نکاح کا حکم دیا، اور یہ چند عبادات ہیں، یہ ذات اقدس تک محدود ہیں۔ جبکہ دین کہہ رہا ہے کہ دین، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، ہر پہلو کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب حضور کی علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ میں صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرتا ہوں ذوالقعدہ، یہ شوال کے آخری دنوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں، صحابہ خوش ہو جاتے ہیں، خاص طور پر وہ صحابہ جو 6 ہجری میں واقعہ پیش آئے نا، تو 6 سال سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے آئے ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ دیکھنے کی بڑی حسرت تھی۔ بڑے دن ہو گئے تھے، اپنے گھر بار سے دور تھے، اپنے وطن سے دور تھے، خوش ہو گئے، اللہ کے حبیب کی قیادت کے اندر جوق در جوق جمع ہو گئے۔ 1500 صحابہ نے سفر فرمایا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ میں نے بڑا شارٹ کر دیا، یہ واقعہ شروع میں تفصیل ہے کیسے نکلے اور کیا ہے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع مشرکین مکہ کو ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے تشریف لے آ رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، اور ہم مسلح بھی نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ مسلح نہیں، ہتھیار نہیں لے کے آئے ساتھ، ہم کسی قبضے کے ارادے سے نہیں آئے۔ چنانچہ سفارت کاری شروع ہوئی، اللہ کے حبیب نے پھر سفارت کاری فرمائی،
یہ سفارت کاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ فورن افیئرس کسے کہتے ہیں بھائی؟ میرے پیغمبر کی زندگی میں فورن افیئرس بھی ملے گا، میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر آپ کو انٹرنل افیئرس بھی ملیں گے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاکم وقت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتظار فرما رہے، احرام پہنا ہوا ہے کیونکہ حدود حرم میں داخل ہونے کا وقت ہو یا میرا خیال حدود حرم میں ہی ہے حدیبیہ، یا شاید تھوڑا سا باہر ہے لیکن زیادہ فاصلہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ معاملات حل نہیں ہو رہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، تم جاؤ اور اس مسئلے کو حل کرو، اور ان کو پیغام دو کہ ہم کسی اور ارادے سے یہاں نہیں آئے بلکہ ہم صرف اور صرف عبادت کرنے کے ارادے سے آئیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ابو سفیان سے مذاکرات شروع ہوئے، 1 دن 2 دن۔ یہ جو مراحل ہوتے ہیں نا، بات ماننا اور منوانا، یہ ایک طویل کام ہوتا ہے، طویل کام ہوتا ہے۔ ہمارے یہ جو موجودہ حالات میں سلسلے چل رہے ہیں تو لوگ بڑی بے چین ہو جاتے ہیں، بھائی جو ہمارے ملک کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ کر رہی ہے ہماری قیادت، اور خالصتاً اس ارادے سے کر رہی ہے کہ یہ پورا خطہ، جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ 3 ارب انسانوں کا خطہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا خطہ ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب، ایران، گلف، یہ دنیا کا سینٹر ہے، اور اگر یہاں جنگ بھڑک اٹھتی ہے تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ اس میں بہت بڑا نقصان ہے، جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ صلح حدیبیہ کا یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں، اس میں اللہ کے نبی کی آپ طریقہ دیکھیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، بات چیت شروع ہوئی، اور اس میں کچھ وقت لگ گیا، اور 2 معاملات ہوئے۔ ایک تو ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ تم عمرہ کر لو، آپ کو اجازت دیتے ہیں ہم۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے نبی کو تم نے باہر روکا ہوا ہے اور مجھے کہتے ہو عمرہ کر لو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جب تک مکہ مکرمہ میں یا بیت اللہ میں تشریف لا کر ہماری اقتدا نہیں فرمائیں گے، میں عمرہ بھی ادا نہیں کروں۔ اور پھر یہ جب تھوڑا سا طویل ہو گیا کام تو کچھ انہوں نے سختی بھی کی مشرکین مکہ نے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور پھر بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان جس کا قرآن مجید میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کھینچا ہے؟ نقشہ۔ اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے منظر کشی کی، اور واقعات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب۔ اس واقعے کی اللہ نے منظر کشی کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے مومنوں سے، مسلمانوں سے، رضی اللہ راضی ہو گئے۔ یہ جو اللہ کی رضا ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں جب جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی نا، جب سب کچھ مل جائے گا، جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، حور، غلمان اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں، سب کچھ مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ تو جب دیدار فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج نہیں، سب سے پہلے فرمائیں گے اے لوگوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سب جنتی فرمائیں گے یا اللہ آج ہم آپ سے راضی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں بھی تم سے راضی ہوں۔ تو جنتی کہیں گے اے اللہ تیری ساری جنتوں کی نعمتوں میں وہ حلاوت نہیں، وہ مٹھاس نہیں جو تیرے اس ایک جملے کے اندر ہے۔ اور اللہ نے یہ مٹھاس اپنے صحابہ کو دنیا میں عطا فرما دی۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اور اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، مسلمانوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. ایک کیکر کا درخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما تھے، تشریف فرما تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت فرمائی کہ اب زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے، اب ہم مشرکین سے عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، لہٰذا میرے ہاتھوں پر بیعت علی الجہاد کرو. صحابہ نے بیعت کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. ابھی تک تو افواہ تھی نا، پتہ نہیں چلا تھا. اور اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ پر بیعت لی تمام صحابہ سے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید نے اس بیعت کو بیان فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت فرما لی، اتنی دیر میں خبر بھی آ گئی کہ یہ خبر جھوٹی ہے. حضرت پھر دوبارہ مارکہ شروع ہوا، سفارت کاری شروع ہوئی. دو لوگ آئے، بدیل بن ورقہ اور عروہ بن مسعود، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی عمرہ تو اس سال ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے آپ کو عمرہ ادا کرنے دیا تو عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم دب گئے، اور ہم یہ تاثر عربوں میں نہیں دینا چاہتے. حالانکہ بالکل ناجائز بات ہے نا بھائی، ہم اسلحہ بھی نہیں لائے، ہم تمہارے اوپر حملہ نہ کرنے کی تمام گارنٹیاں دے رہے ہیں، تمہارا شہر ہے. تو زیادتی اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ تاثر دینے کے لیے، کوئی حقیقی وجہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صورتحال کو کنٹرول کیا اور محض آرائی بلا وجہ کی نہیں کی. اب جب معاملات شروع ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، تو اب معاہدہ ہوا. ظاہر ہے اب معاہدہ ہونا تھا، اور وہ پھر معاہدہ 4-5 نکات پیش کیے گئے. ان میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاہدہ ہونے لگا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ھذا ما قاضى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین عروۃ بن مسعود، کہ یہ بات طے کی جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عروہ بن مسعود کے درمیان. تو عروہ بن مسعود نے کہا سارا پھڈا ہی یہی ہے، ہم اگر آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے ہیں تو یہ تو سارا پھڈا ہی اس بات کا ہے، یہ رسول اللہ کاٹیں آپ. تو حضرت علی لکھ رہے تھے، حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کاٹوں گا. وہ اپنے جذبات سے مجبور تھے. حضرت علی نے فرمایا مجھ سے آپ کا نام نہیں کاٹا جائے گا. تو حضور نے خود قلم لیا اور رسول اللہ کو مٹایا وہاں. اور پھر ھذا ما قاضى محمد بن عبد اللہ وبین عروہ، پھر یہ کہ یہ معاہدہ طے پاتا ہے محمد بن عبداللہ اور عروہ بن مسعود کے درمیان. کیا کیا؟ پہلی بات یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، ابھی آپ واپس جائیں، اگلے سال آپ عمرہ ادا کریں گے، یہ تو پکی بات ہے. دوسری بات کہ آپ جو ہے اگلے 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ بندی. کتنے سال تک؟ 10 سال تک سیز فائر. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آ گیا مسلمان ہو کر تو آپ اس کو لوٹائیں گے، ہمیں حوالے کریں گے، لیکن مدینے سے اگر کوئی مکہ آیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے. دیکھیں کیسی عجیب عجیب شرطیں. اور چوتھی ایک اور بھی شرط تھی، حضور نے دستخط فرما دیے، صحابہ دیکھ رہے ہیں. ایک غم تو صحابہ کو یہ کہ عمرہ ادا نہیں ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، کتنی بڑی فضیلت. دوسرا غم یہ کہ اگلے سال پتہ نہیں کون جیتا ہے کون مرتا ہے، آئیں نہ آئیں، پتہ نہیں کیا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں. پھر ایسی شرائط. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، اور ایسے جذبات میں آئے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا یہ کتاب قرآن حق نہیں ہے؟ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے. فرمایا پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیسے دب کے صلح ہو رہی ہے؟
تو حضور نے فرمایا کہ عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سارے معاملات حضرت ابوبکر نے بھی سیم یہی جواب دیا حضرت عمر کو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وفد واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا چلو بھائی سارے اپنے جانوروں کو ذبح کر دو یہیں پر, جو قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں, ہدی لے کر آئے ہیں, اور اپنا احرام کھول دو اور سر منڈوا لو. اب کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا. حضور نے 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا, کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس اندر تشریف لے کر گئے اپنے حجرے میں. فرمایا میں بات کرتا ہوں کوئی مانتا نہیں ہے. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یہ اتنا بڑا غم ہے کہ آپ ان کو مزید نہ کہیں, آپ بس خود اپنے بالوں کو منڈوا دیں اور اپنے جانور کو آپ ذبح فرما دیں, صحابہ آپ کی اقتداء میں یہ عمل کر لیں گے, آپ نہ کہیں, آپ کچھ نہ کہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اپنے سر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حلق فرمایا. جیسے ہی حلق فرمایا صحابہ نے بھی حلق فرما لیے سب نے. اسے کہتے ہیں ڈسپلن. اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن. اگر کسی انسانی معاشرے کے اندر یہ ڈسپلن نہ ہو, بے شک اس کے طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہو, تو یہ بہت بڑی مہلک چیز ہے. یہ اتنی مہلک چیز ہے کہ یہ خانہ جنگیاں کروا دیتی ہیں. اگر آپ کی ریاست کے اندر, آپ کی فوج میں, آپ کے نظام کے اندر ڈسپلن نہ ہو اور امیر کی بات کی اطاعت نہ ہو, تو وہ معاشرہ جو ہے وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک تباہ ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سال میں, وہاں آپس میں لڑایا ہے. فوج کو حکومت سے لڑایا یا حکومتوں کو فوج سے لڑایا. میں اور آپ خوش ہوتے رہے, میں بھی خوش ہوتا رہا, سچی بات بتا رہا ہوں. کچھ واقعات پچھلے سالوں میں ہم بھی واللہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں, لیبیا کا جب معاملہ شروع ہوا تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار بڑا ظالم آدمی تھا, اور تھا بھی ظالم, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج سمجھ میں آ رہی ہے تو ساری گیم ہی الٹی تھی. آج لیبیا میں ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک الگ حکمران ہے. تباہ ہو گیا ملک. جب ایسی ریاستیں, جب ایسے ظالم حکمران اگر موجود ہوں بھی تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اور وہ اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر ہی وہ طریقہ کار ہے. حضور نے ہی فرمایا, ارشاد فرمایا, خانہ جنگی اور ہتھیاروں کو جو ہے مسلح جتھوں کا پیدا ہونا یہ مملکتوں کو, علاقوں کو تباہ کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, نعرے تکبیر کے نام پر پیچھے کون کھیل رہا ہے. یہی تو ہوا ہے, اور یہی ہمارے ملک میں کوشش ہوئی, اور بہت اس کی کوششیں ہو رہی تھیں اور ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں. اللہ تعالیٰ اس خانہ جنگیوں سے مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے. 10 ملک تو تباہ ہو گئے, 10, شام, عراق, لبنان, لیبیا, یمن, ٹھیک ہے, اور کچھ ابھی نہیں آ رہے ذہن میں. سارے کے سارے ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے. میں اور آپ اس وقت خوش ہوتے تھے, یہ دیکھو آج اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈسپلن اللہ کے نبی کی زندگی کا اور صحابہ کا وہ ایسا با کمال تھا, ایسا با کمال تھا کہ یہ واقعتاً بڑا عجیب وقت تھا. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب صحابہ یہاں سے واپس ہوئے, یعنی صلح حدیبیہ ہو گیا, تو راستے میں آیت نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. اب صحابہ سوچ رہے ہیں یہ فتح مبین ہے. ہاں یہ فتح مبین تھی. یہ اللہ کے نبی کی جب صحابہ نے بات مانی تو پھر 2 سال کے اندر اللہ نے پلیٹ میں رکھ کے مکہ مکرمہ عطا فرما دی. اور پھر یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع نہیں فرمایا. جب جنگ بندی ہو گئی تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ سے کیا ہو گئے, اطمینان ہو گیا کہ بھائی اب ان سے. پھر حضور نے چن چن کر مدینے میں جو یہودی تھے, قبائل تھے جنہوں نے ہر موقع پر غداری کی, ان کو نکالا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر سارے عالم کے اندر پوری دنیا کے ممالک جو اس وقت اسٹیبلش حکومتیں تھیں, روم, فارس, پرشین امپائر, رومن امپائر,
یمن کی مملکت، مصر کی مملکت، اور اسی طریقے سے بحرین کی مملکت، یعنی یہ والا بحرین نہیں جسے ہم بحرین کہتے ہیں، وہ ایک اور تھا، اور ماوراء النہر، ان تمام علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارتکاری فرما رہے ہیں، اور تمام قاصدین کو بھیجا دین کا حکم دے کر کہ میں اللہ کا نبی اس کائنات میں آ چکا ہوں، اب تم لوگ ایمان لے کر آؤ. بعضوں نے قبول فرمایا، بعضوں نے نہ قبول کیا، بعضوں نے بدتمیزی کی. جیسے فارس کا جو پرشین امپائر کا جو وہ تھا خسرو پرویز اس کا نام تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لیا اور پھاڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری سلطنت کے بھی ایسے ٹکڑے ہوں گے جیسے تو نے میرے خط کے ٹکڑے فرمائے. اور پھر صرف 4 یا 5 سال کے اندر، 6 سال کے اندر رومن پرشین امپائر، معاف کیجئے گا، صفحہ ہستی سے مٹ گئی جیسے کوئی تھی ہی نہیں. لیکن جو رومن امپائر والا تھا اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن خط کو سنبھال کے رکھا. آج بھی ویٹیکن سٹی کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہے. یہ اسی ادب کا نتیجہ ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس ادب کا نتیجہ ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ پورا خطہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، آپ دیکھنا، کیونکہ حضور کی پیشین گوئی ہے. اور بعضوں نے خط کو لیا اور اسلام قبول کر لیا، بعضوں نے، وہ بھی تھوڑے بہت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے تقریباً 9 مقامات پر حضور نے، 9 مملکتوں کو حضور نے خطوط بھیجے، 9 مملکتوں کو، بعض جگہ پر 11 اور بعض جگہ 7. لیکن یہ اس وقت کی دنیا کی بڑی حکومتیں تھیں جہاں حضور نے اپنے قاصدین کو، تو یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا؟ جنگ کو روک کر اور معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، پھر تو جو احکام ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. بہرحال یہ کہ صلح حدیبیہ کہ یہ پورا واقعہ ایک ایک جز اپنے اندر جو ہے معانی اور حکمتیں اور مصلحتیں لیے رکھتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اگر اللہ کے نبی کی زندگی اور قرآن کی تعلیمات کے علاوہ کہیں چلیں گے تو آپ گر جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے. حضور کی تعلیمات کے اندر ہر چیز ملتی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے ہر حالات کا اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر پورا حل موجود ہے. بس کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سننے والا ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.